جامع مسجد مدنی جو ہے یہ گرین بیلٹ کے اوپر واقع ہے. مری روڈ راولپنڈی سے مری جاتے ہوئے راول ڈیم کے پاس گرین بیلٹ کے اوپر یہ مسجد ہے, اور یہ مسجد اسلام آباد بننے سے پہلے کی ہے. کم از کم اسلام آباد بننے سے 40 سال پرانی یہ مسجد ہے. 1932 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی پہلی دفعہ, جب یہ گاؤں ایریا تھے. لہذا پہلی چیز ہی ختم ہوگی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ میں ناجائز مسجد بنی ہوئی ہے, بھائی یہ مسجد ناجائز نہیں بنی ہوئی, یہ مسجد پہلے کی ہے. آپ نے اسلام آباد لا کے بعد میں بسایا وہاں پر, تو وہ ناجائز کہاں سے ہوئی؟ 1981 میں جب اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق, تو وہ مسجدوں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے, اور ان کا بڑا احسان ہے پاکستانی فوج کے اوپر اس کو مذہبی رنگ دینے میں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق بھی بہت زیادہ کیا, وہ اپنی جگہ, لیکن جو پازیٹیو چیز ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے اس مسجد کی ذمہ داری اٹھائی. 1981 میں دوبارہ تعمیر کروا کے اسے محکمہ اوقاف گورنمنٹ کے ایک ادارے کے حوالے کر دیا. وہاں پہ سرکاری امام مسجد ہوتا ہے. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں پچھلے 45 سال سے وہاں پہ سرکاری امام مسجد موجود ہے. محکمہ اوقاف کے انڈر وہ مسجد ہے. یہ کون سی ناجائز مسجد ہے جسے 45 سال ہو گئے ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے, 1932 کی. بیسیکلی اس کے ساتھ جو مدرسہ بنایا گیا نا دیوبندی فرقے کا, چونکہ وہ محکمہ اوقاف کے اندر دیوبندی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے ساتھ مدرسہ بھی بنا لیا, وہ ناجائز تھا. گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر گرین بیلٹ پہ انہوں نے ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ایڈوانٹیج لیا, اور اس کے پیچھے پلی یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں نا, انہوں نے اپنی پارکنگ ایریاز جو ہیں وہ بھی گرین بیلٹ میں بنائے ہوئے ہیں ناجائز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہوٹل والوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں, کچھ سرکاری دفاتر بھی وہاں پہ گرین بیلٹ پہ موجود ہیں, تو چلے ایک مدرسہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے. تو وہ بالکل ناجائز تھا, وہ انہوں نے بنایا. اس مدرسے کو گرانے کے لیے گورنمنٹ نے اپروچ کیا مدرسے والوں کو. مدرسۃ المسلم کے نام سے تھا وہ مدرسہ. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے گرا دیں, لیکن اس کے ایکویلنٹ ہمیں کوئی جگہ دیں. حالانکہ یہ بھی غلط بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز خود ہی ناجائز ہے اس کے ایکویلنٹ جگہ مانگنی نہیں چاہیے. پھر بھی گورنمنٹ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور انہیں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگا کے 40 ملین ایک باقاعدہ مدرسہ بہت بڑا بنا کر دیا, اور پھر ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا. اس مدرسے والوں کی بھی نیکی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ہمیں مدرسہ بنا کے دیں, ہم آپ سے پیسے نہیں پکڑیں گے. اور پھر 8 اور 9 اگست 2025 کی درمیانی رات اس مدرسے کے جو کرتا دھرتا علماء تھے ان کی موجودگی میں باقاعدہ اس مدرسے کو ڈیمولش کیا گیا. اس سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بھی لے کے جانی ہے تو لے جائیں. حالانکہ جو مدرسہ بنا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے کہا چلے کوئی دروازہ کوئی کھڑکیاں لے کے جانی ہے تو آپ لے جائیں. اسے ڈیمولش کیا اور یہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی. بالکل اس مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی, اس کی بلڈنگ اس کے ساتھ جڑی بھی ضرور ہے لیکن وہ الگ سے دیوار تھی. اور حیران کن بات بتاؤں, اس مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ چھوٹے بچے تھے, وہ مدرسے کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے. لہذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے. اس کے نمازی الگ, یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے. وہ گورنمنٹ کے انڈر, یہ فرقہ دیوبند کے انڈر مدرسہ جو تھا. ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں. تو انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ کو بار بار یہ چیز کہی کہ یہ مدرسہ ہم گرانے آپ کو دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد گرا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد ہم نے کیوں گرانی ہے, وہ تو 1932 کی مسجد ہے. حالانکہ وہ بدنیتی پہ مبنی ان کا بیان تھا, ارادہ وہ کر چکے تھے.
اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی، وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کیوں گرانا چاہتے ہیں وہ، یا اور بھی مساجد جو ہیں۔ وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا، اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ۔ پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے۔ ابھی آپ نے دیکھا 15 اگست 2025 کے جمعے میں کتنی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا۔ گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے، ناجائز ہے، اور دوسرا یہ مسجد تو سرکاری مسجد ہے، چونکہ سرکاری مسجد ہے تو سرکار جب چاہے کوئی مسجد بنائے اور گرا دے، محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے، یہ انہوں نے پلی لی۔ اب اس ریزن کی طرف آئیں کہ وہ ریزن کیا تھی۔ ریزن یہ ہے کہ وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پی ایس ایل کروایا اس وقت لاہور کے اس اسٹیڈیم کے ارد گرد ساری مسجدیں وقتی طور پہ انہوں نے بند کی، مدارس کو بھی۔ ظاہر ہے پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے ہی اماجگاہ بنتے ہیں اس قسم کے دہشت گردوں کے لیے، ایک سپورٹ بنتے ہیں، آفیشلی نہیں، ان آفیشلی۔ آفیشلی تو شاید کوئی اکا دکا مدرسے اب رہ گئے ہوں، لیکن پلی تو لیتے ہیں۔ تو وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے یہ مسجدیں گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مسجد کو گرانے سے کوئی خدشہ ٹال نہیں جائے گا، وہ کسی ہوٹل کی جو پارکنگ ناجائز ایریا میں بنی ہوئی ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ، اس میں بھی کوئی خودکش حملہ آور چھپا ہو سکتا ہے، کسی پیٹرول پمپ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو حملے کے لیے ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہے، وہ تو کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پیچھے ریزن تھی، لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نومبری کے ذریعے۔ بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو شاید کوئی راستہ نکل آتا، لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا، اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان میں جو 7th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو عہد کو۔ جب کوئی وعدہ کر لو، کوئی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو ایک کمانڈ ہے نا، یہ ہزاروں مسائل کو کور کرتی ہے کہ عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے۔ ٹریفک سگنل کی پابندی بھی ایک عہد ہے، تجارت کرتے ہوئے اسمگلنگ کو اوائڈ کرنا یہ بھی آپ کا ریاست کے ساتھ عہد ہے۔ عہد کو آپ نے پورا کرنا ہے، اگر آپ عہد کو پورا نہیں کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے۔ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک سگنل توڑنے والا جو ہے مجرم ہے۔ جی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ امپلائر ریلیشن شپ بھی عہد ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، بڑی مشہور حدیث، بچپن سے سن رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اگر ریاست پورا نہیں کر رہی اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور اگر عوام الناس پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی دین و ایمان نہیں ہے۔ لہذا عہد کو معمولی نہ جانا کریں، اور عہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، نہیں۔ اگر زبان دے دی اس کا مطلب عہد ہے۔ لوگ زبان دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ بھئی وعدہ ہی ہوتا ہے، یہ وعدہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں، وہ صرف قسم کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کا ورڈ بولنا ہے، اور اللہ کی قسم۔ باقی جو آپ کسی کو زبان دیتے ہیں تو آپ پابند ہیں، چاہے آپ نے وعدے کا لفظ، عہد کا لفظ بولا یا نہیں بولا، آپ اسے پورا کریں گے تو عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی بڑی غصے میں بھری ہوئی تقریر کی ہے ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بالکل جسٹیفائی ہے ان کا غصہ۔
کیونکہ یہ جس دو نمبری کے ساتھ اسلام آباد کی انتظامیہ نے دھوکہ دے کر یہ سارا عمل کیا کہ مدرسے کی پلی لے کر مسجد بھی اڑا کے رکھ دی. اس لیے آپ دیکھیں جو طلال چودھری صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، وہ تقریر کرتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں نا وہ آدھا سچ بیان کر رہے ہیں، لیکن پورا سچ یہ ہے کہ یہ سارا شفٹنگ کا معاملہ مدرسے کے لیے ہوا تھا. مسجد کا تو لینا دینا ہی نہیں تھا اس میں. مسجد آپ نے اس کی آڑ میں ویسے ہی اڑا کے رکھ دی، غلط بیانی کی، دھوکہ دیا. اب خیر یہ بیک فٹ پہ وقتی طور پہ تو چلے گئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ یہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ کو چند اور باتیں سننے کو ملے. 50 مساجد کی لسٹ نکلی ہے، اس میں فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں ان کو بھی فون گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو فیصل مسجد کا خطیب ہوں، یہ تو پاکستان کی قومی جامع مسجد ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. یہ ہماری انتظامیہ کی ورکنگ ہے. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے اچھا تعلق بنا، عمار خان یاسر حفظہ اللہ تعالی، وہ لمحہ بہ لمحہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور جو پرسوں جمعہ ہوا 15 اگست 2025، تو وہ سارا جمعہ بھی انہوں نے اس میں اپنی ویڈیو میں کور کیا، اس جگہ پہ جو اتنے عوام الناس اکٹھے ہوئے ماشاء اللہ تعالی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا آپ نے شور شرابہ کیا ہے نا اس مسجد کے مسئلے پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ شور شرابہ پارلیمنٹ میں جو شراب کے لیے لائسنس 4 ہوٹلوں کو اسلام آباد میں دیا گیا نا، یہ آپ کا یہ بھی آنا چاہیے. اس سے بڑا احتجاج اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے بڑا ایشو ہے. باقی سی ڈی اے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور ان کے جو کرتا دھرتا ہے، اور جو وفاقی وزیر ہیں محسن نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اور ان کے ساتھ جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب. ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وفاقی وزیر مملکت ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ جے. وہ طلال چودھری صاحب ہیں. تو میں ان دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خام خواہ، پاکستان پہلے کے ہی ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو یہ ایک مسئلہ آپ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کھڑا کر کے مصیبت کھڑی نہ کریں، اپنے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے بڑوں کا اپنا کیا حال ہے. 2019 کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت ایک چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے اس وقت باقاعدہ طور پر ان بلڈنگز کو جو سرکاری طور پر غلط تھی جرمانہ لے کر لیجیٹمائز کر دیا، جس میں ہمارے جو ایک ممدوح پرائم منسٹر ایکس، ان کا جو بنی گالا میں مکان تھا 300 کنال کا، وہ لیجیٹمائز کیا جرمانہ لے کر. دیکھیں اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے اور عوام الناس کے لیے اور ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ وہ جس کا مکان لیگلائز کیا وہ ہمیں یہ حدیث سنایا کرتا تھا کنٹینر کے اوپر، اور خود اس نے اپنے ساتھ یہ کروایا. پھر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی بلو ایریا میں، اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اپارٹمنٹس تھے. آپ حیران ہوں گے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، غیر قانونی بلڈنگ، اس کو انہوں نے لیگل کر دیا جرمانہ لے کر، نہیں گرائی. اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے ان کا، عوام الناس کے لیے اور قانون ہے. تو بھائی اگر قانون ایک بنانا ہے آپ نے تو پھر ٹھیک ہے، جو مسجدیں بقول آپ کے ناجائز بنی ہوئی ہیں تو ان کا بھی جرمانہ لے کر ان بلڈنگز کو بھی آپ لیگلائز کر دیں. ورنہ یہ 2 نمبری اگر آپ کریں گے تو پھر عوام میں آپ کے خلاف غصہ آئے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساتھ سفارش بھی آئی اسامہ بن زید کی. آپ جلال میں آئے، مسجد میں ممبر لگوایا اسپیشلی اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ صرف اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ یہ نبی اسلام کی تعلیمات. اور فاطمہ کون؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا. ان کو فرنٹ پہ رکھ کے باقی امت کو نبی اسلام نے میسج دیا. یہاں پہ لوگوں نے معاملے کو ہلکا سمجھا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ناجائز جگہوں پر مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یا قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر اپنا مکان بنا لیتے ہیں، یا کرایہ دار کی حیثیت سے گھستے ہیں کسی مکان کے اندر اور پھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیتے ہیں، انہیں بھی ڈرنا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت فٹ بھی نہیں بنتا، 9 انچ، یہ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. اتنی وزنی چیز صرف ایک بالشت زمین دبانے کے اوپر. یہاں لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے اس کو. چاہے وہ آپ نے اللہ کے نام کے اوپر مدرسہ مسجد بنانے کے لیے دبائی، چاہے آپ نے ذاتی استعمال کے لیے دبائی، وہی سب کے لیے برابر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ جی مسجد کے لیے آپ ناجائز زمین جو ہے وہ ہتھیا سکتے ہیں. اس پہ اجماع امت ہے کہ جو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی مسجد ہے وہ مسجد اسٹیبلش نہیں ہوگی. جب چاہیں آپ اس مسجد کو گرا سکتے ہیں، بلکہ گرانا واجب ہے. حنفی تو اس میں ایک ہاتھ آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہاں پہ نماز بھی نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک نماز والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز تو دنیا میں ہر جگہ ہو جاتی ہے، سوائے چند ایک جگہوں کے میں آج مسائل بتا دوں گا. نماز ہو جائے گی لیکن اس مسجد کو گرانا واجب ہے. نماز تو پوری دنیا میں آپ جہاں پاکیزہ جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا کرۂ ارض میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. یہ اس کے لیے شرط ہے.